بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، گڈ ایوننگ اینڈ نمسکار ٹو ایوری ون. میں ہوں فخر یوسف زئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر. آج کی ڈیبیٹ میں بہت ساری ایشوز کے اوپر ڈسکشن کریں گے. وہ تو میں آپ سے شیئر کروں گا کہ کن کن چیزوں کے اوپر ہم بات کریں گے، جس میں سے دو تین چیزیں میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی کووڈ کے حوالے سے. تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ عام جو ایڈمنسٹریشن ہماری ہوتی ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن، ان کے ساتھ فوج کے لوگ بھی کڑے ہوں گے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کروائیں گے. اس حوالے سے، اس کے علاوہ ٹی ایل پی کے حوالے سے جو قرارداد آئی تھی پارلیمنٹ میں، اس کے اوپر بحث نہیں ہو سکی اور آج غیر معینہ مدت تک جو ہے وہ اس اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا. اب پتہ نہیں کب دوبارہ اجلاس بلایا جائے گا اور کیا ایجنڈے میں یہ چیز شامل ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ایک 2 دن پہلے کوئٹہ کے اندر، کوئٹہ پہلے پشاور بھی اس چیز میں شامل تھا لیکن اب کوئٹہ ہی رہ گیا ہے، جہاں پر ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا. سرینا ہوٹل ہے، 5 اسٹار، واحد 5 اسٹار ہے غالباً وہاں کوئٹہ میں. تو وہاں پہ ایک خودکش حملہ ہوا اور جس میں 5 سے 7 لوگوں کی جانیں گئی، 11 سے 12 لوگ زخمی ہوئے. کیا وجوہات تھی اس کے پیچھے اور کہاں پر یہ ہوٹل ہے اور ساری چیزیں سیکیورٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کے اوپر بات چیت کریں گے. ہمارے بڑے سینئر بیرسٹر حامد باشانی صاحب نے مجھے جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ دا شو. شکریہ میم، تھینک یو. سر، ایک چیز جو میری ابھی آپ سے بات بھی ہو رہی تھی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیلاب آتے تھے یا زلزلہ آتا تھا یا اس طرح کے کوئی بڑے نیچرل ڈیزاسٹر آتے تھے تو اس میں فوج کو لگایا جاتا تھا کہ وہ ہیلپ کرتی لوکل ایڈمنسٹریشن کی یا سول انتظامیہ کی. اب کیا ایسی سچویشن ہے؟ ٹھیک ہے، کووڈ والا مسئلہ ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ جی سڑکوں پہ فوج کڑی ہو پولیس والوں کے ساتھ اور ان کی وہ ہیلپ کرے اور لوگوں سے ایس او پیز پر عمل درآمد کروائے؟ کیونکہ آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہڈن قسم کا مارشل لاء جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہے. اب سڑکوں پہ بھی فوج آپ لگا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے آج اناؤنس کیا. ہاں، یہ خبر بڑی جو ہے نا، یہ الارمنگ آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ آؤٹ آف نو ویئر ایک خبر ہے. اور چونکہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کہیں بھی بنیادی طور پہ فوج کو کسی پبلک سروس کے لیے کھڑا کرنا جب اس کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پوری دنیا میں اس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کی واحد وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ نے جیسے کہ ابھی فرمایا کہ آپ کو کسی ایسی سچویشن کا سامنا ہے جیسے نیچرل ڈیزاسٹر ہے، کوئی اس طرح کا ہنگامی سچویشن ہے جس میں کہ آپ کی جو سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے یا اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تو آپ پھر اس طرح بارو کرتے ہیں فوج سے یا دوسرے جو اس طرح کے ادارے ہیں. چونکہ ان کے پاس لاجسٹک ہوتی ہے، افرادی قوت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس کو آپ بارو کر کے تو کسی ایسے مقصد کے لیے تو اس سے استفادہ کرتے ہیں. اب اس کے لیے دیکھیں سچویشن یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ یہ کئی دنوں سے ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو یہ سچویشن درپیش ہے اور اس کا آپ کی سول ایڈمنسٹریشن مقابلہ کرنے میں ناکام رہی ہے. فار ایگزامپل کووڈ ہے، کووڈ کا ظاہر ہے اب 1.5 سال سے وہاں پہ آن اینڈ آف ایشو ڈسکس ہو رہا ہے اور کبھی بھی اس کو گورنمنٹ نے اس طریقے سے بنا کے نہیں پیش کیا کہ یہ کوئی بہت بڑا چیلنجنگ ایشو ہے. پہلے 6 مہینے تک تو آپ کی گورنمنٹ جو ہے کنٹینیوسلی اس کا مذاق اڑاتی رہی کہ جی یہ کرونا کیا ہے، اس کو انہوں نے سیریس نہیں لیا. ان کے جو ایٹیکیٹس تھے، ان کے اپنا جو عمل ہوتا ہے، جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے حکمران طبقات کا جو ایلیٹ لیڈنگ ہوتی ہے، انہوں نے خود نقاب نہیں پہنے، خود جو ہے وہ ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینسنگ یا فزیکل ڈسٹینسنگ کو وائلیٹ کرتے رہے. 6 مہینے بعد جا کے تو وہ جب انٹرنیشنلی گنتی شروع ہوئی کہ جی کن ملکوں میں کتنے لوگ ہیں اور ان کی مدد کی جائے گی، تو آل آف سڈن وہاں پہ سیریس قسم کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو گئے کہ جی ہمیں اتنے بڑے جو ہے وہ کرونا کے مریض مل گئے اور اتنے ہاسپٹل میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جس کا لوگوں نے یہ ترجمہ کیا کہ یہ انٹرنیشنل جو فائنینشیل سپورٹ ہے وہ لینے کا ایک انہوں نے بہانہ کیا. اس کے بعد اب یہ تیسری 3rd ویو ہے یا 2nd ویو کہہ لیں بعض ملکوں میں، یا جو نیو اسٹرینڈ آف وائرس ہے یہ خطرناک ہے ڈیفینیٹلی. لیکن پاکستان میں تو کوئی ایسی سچویشن نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی ایسی میجرز جو ہیں ان کو اناؤنس کیا ہو اور پبلک نے اس کو وائلیٹ کیا ہو.
فار ایگزامپل کہ انہوں نے کوئی ایسا اعلان کر دیا ہو کہ کل سے مکمل لاک ڈاؤن ہے، وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جی یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، اور جی صرف یہ کہہ لیں تو کافی ہے. وہ اس میں ستم صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے اس کا انٹرنیشنلی تقلید ہو رہی ہے، یعنی جی دنیا کے باقی ملک جو ہیں اس کی کاپی کر رہے ہیں، چونکہ یہ بالکل. اتنا اسمارٹلی جو ہے ڈیزائن کیا گیا اور اتنا ظاہر ہے کہ اس کا امپیکٹ کوئی اتنا زبردست ہے. تو جب آپ اس حد تک چلے جائیں، بار بار مجھے یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں کے ایک ایک لفظ سے، ایک ایک سٹیٹمنٹ سے، اور ایک ایک جو ان کا ورشن ہے مختلف ایشوز پہ، اس سے ان کا یہ انفلیٹڈ جو سینس آف سپیریئرٹی ہے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. جی اور انفلیٹڈ کا لفظ جو ہے اس کو میں بار بار دہراتا اس لیے ہوں کہ اس کی وجہ سے سارا پرابلم ہوتا ہے. ویسے اگر آپ کے ایسے سپیریئر قسم کی سکلز ہوں تو پھر بھی لوگ ان کو اس طریقے سے ڈسپلے نہیں کرتے، لیکن آپ جب اس طریقے سے ہیں ہی نہیں سکلز اور پھر بھی اس پہ دعویٰ کریں، جی تو اب یہ دیکھیں آگے تو انہوں نے اچانک اعلان کیا کہ جی ہماری پولیس کے ساتھ فوج بھی کھڑی ہوگی. تو اس میں مجھے 2-3 چیزیں بڑی کلیئرلی میں کہہ دوں واضح طور پہ جی کہ یہ چونکہ سچویشن ایسی نہیں تھی پورے پاکستان کے کسی اخبار میں، میڈیا میں، یا خود آپ نے وہاں کے گلی معلوم ہے اگر دیکھا ہو کہ کوئی ایسے انسیڈنٹ رپورٹ ہوئے ہوں کہ عوام نے جو گورنمنٹ کے ڈائریکشنز تھے ان کو وائلیٹ کیا اور سول ایڈمنسٹریشن ناکام ہو گئی، یا اس نے اس طرح کی اپیل کی کہ ہمیں جو ہے وہ فردر اسسٹنس دی جائے، تو تب بات ہوتی. لہٰذا اس کو دوسرے طریقے سے دیکھنا بہت ضروری ہو گیا ہے، اس کو بہت ساری چیزوں سے ملا کے دیکھنا چاہیے. ایک تو آپ نے جیسے کہ ابھی فرمایا کہ پہلے سے ماشاء اللہ جیسی کیفیت ہے، جی اور اوپر سے بہت سارے لوگوں کا یہ تجزیہ بھی درست ہے، آلریڈی درست ہے، اور اسٹیٹسٹکس جو ہیں آپ کے سارے انڈیکیٹرز جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا، جو ڈیٹا میسر ہے اس کی جی موجودگی میں آپ دیکھیں گے پاکستان کی ہر قابل ذکر اگر کوئی محکمہ ہے تو اس میں جو ہے انہوں نے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ریٹائرڈ جو ہے وہ ملٹری ایکس ملٹری پرسنل جو ہیں ان کو بٹھایا ہوا ہے. بالکل. اور اس طریقے سے بھی پہلے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن ہے جہاں پہ کہ اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ امپوزنگ قسم کی پریزنس ہے ملٹری کی، جو کہ کسی بھی طریقے سے ایک سویلین ڈیموکریٹک سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی. رہا سوال اس جی کا یہ کہ آپ ایسے موقع پہ بغیر میجر اناؤنس کیے اگر ملٹری کو سڑکوں پہ لے آتے ہیں جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو تھریٹن کر رہے ہیں بغیر ان کو یہ موقع دیے کہ وہ ایک سیویلائز طریقے سے کسی چیز پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو اس کی بالکل. مثال دیتا ہوں کہ جو یہاں پہ جو سیویلائز دنیا، کامیاب دنیا میں جس کو کہتا ہوں، کامیاب میں اس لیے کہتا ہوں کہ وٹ ایور دے سیڈ ان ہسٹری دے ڈیلیورڈ، کہ انہوں نے اپنے عوام سے جو وعدے کیے وہ کوئی وہ خوابوں کے وعدے نہیں تھے 50 لاکھ یا 55 لاکھ والے اور ملا ایک بھی نہیں. انہوں نے جو جو چیزیں اناؤنس کی کہ ہم یہاں پہ سڑکیں، بجلی، پانی، بنیادی جو ہے وہ آپ کی ساری آسائشیں، آپ کے جابز، آپ کی سوشل اسسٹنس، آپ کا سارے پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم کریں گے تو کی انہوں نے. آپ جی جاپان سے لے کے یہ کوئی صرف مغرب کی بات نہیں ہے، یہ مشرق کے ایگزیکٹلی. بھی دیکھ لیں آپ، مختلف ممالک میں جو کامیاب ہیں، کامیابی سے سکسیسفلی جنہوں نے سوسائٹی میں ڈیلیور کیا، تو وہاں آپ دیکھیں کہ جب یہ ایشو کھڑا ہوا کہ جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، فریڈمز ہیں، جی ان کو کسی بھی طریقے سے کرونا کے نام پہ جو ہے آپ سلب نہیں کر سکتے. یہ پورا جی ایک کوسچن آف سیول رائٹس اور لیبرٹیز کا کوسچن تھا، سوائے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں جو ٹرمپ کی موجودگی میں ایک دو مس ہیپس یا چھوٹے موٹے واقعات ہوئے جس کے انجام کے طور پہ ظاہر ہے جس طریقے سے ذلیل و خوار ہو کے ٹرمپ کو بھی جانا پڑا وہ جی آپ کے سامنے ہے. لیکن باقی کسی ملک میں، یہاں ہمارے یہاں ٹورانٹو میں پریمیئر نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ ہم سختی سے نافذ کریں گے، اور کہا کہ پولیس کو اختیار ہوگا جی کہ وہ لوگوں کو کوسچن کرے. صرف یہ بات کرنے پہ کہ کوسچن کرے مینز رینڈملی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یا کہاں آ رہے ہیں جبکہ شہر میں لاک ڈاؤن ہے، تو ایگزیکٹلی. ان کے جو ہے وہ 30 پوائنٹس گر گئے پاپولیرٹی کے. یعنی آج اگر الیکشن ہوں تو صرف اس سنگل پوائنٹ پہ دے آر اوسٹڈ دی رولنگ ایلیٹ، چونکہ لوگوں نے ایگزیکٹلی. ایک دم اس کو ری ایکٹ کیا کہ ایگزیکٹلی. انڈر دا پریٹیکسٹ آپ جو ہے وہ ہماری لبرٹیز کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو سلب کرنا چاہتے ہیں.
تیسری چیز یہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ فوج کو جب بلانا چاہتے ہیں تو وہ تو پبلک ڈومین میں فوج کی موجودگی، انلیس کہ آپ نے جیسے کہا کوئی ڈیزاسٹر نہ ہو، تو از آلویز انکروچمنٹ ہوتی ہے پبلک ڈومین میں، اور انٹرفیئرنس ہوتی ہے ان کی لائف میں، چونکہ فوجی ملٹری اس مقصد کے لیے ٹرین نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی ملٹری کہ ایگزیکٹلی وہ عوام کو ہینڈل کرے. اسی لیے سول سروسز بنائی جاتی ہیں، کانسٹیبلز اور یہ پولیس جو فورسز ہوتی ہیں وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر پولیس فورس انف نہیں ہے تو آپ لوگوں کو روزگار دیں اور ان کو بھرتی کریں، جو ایلیٹ پولیس کانسٹیبل فورس ڈیولپ کریں، جیسے آپ نے ہائی وے پہ ڈیولپ کیا تھا، موٹر وے پہ، بالکل موٹر وے پہ کیا ساری، تو اس سے پھر جو ہوتا ہے لوگوں کو روزگار ملیں گے، ایک جو ہے وہ طریقہ ہوگا. یہ آپ بار بار ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پرنسپل پاکستان کے لوگوں کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ کئی دفعہ حکمران طبقات جو ہیں وہ ایک جسچر کے طور پہ کہ جی ہم ملٹری کے تو ہم تو بالکل اتنے حامی ہیں کہ وہ ملک کا پورا اقتدار بھی سنبھال لے تو ہمیں اعتراض نہیں ہوگا، تو اس میں بطور جسچر اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آئیں میں ہماری مدد کریں. یہ ماشاء اللہ کی طرف جو ہے ایک سافٹ قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ ڈرفٹنگ ہے. جی بتائیں. بالکل سر، ایک چیز اور بھی ہے، مطلب جس طریقے سے آج کل پاکستان کے اندر جتنے بھی پروجیکٹس چل رہے ہیں، جس میں سے ایک ممن ڈیم ہے، ایف ڈبلیو او کو ایک کک کا ایکسپیرینس نہیں ہے اتنے بڑے پروجیکٹ کا، ووٹے کا ان کے پاس چلا گیا. موٹر ویز کے ان کو کوئی ایکسپیرینس نہیں تھے، وہ ان کے پاس چلے گئے، مطلب ایک نہیں کافی سارے موٹر ویز. پھر اسلام آباد کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پروجیکٹس جو مطلب 6 سے 10 ارب روپے کے ہیں، وہ سب کے سب سنگل ٹینڈر انہوں نے لیے. باقاعدہ سی ڈی اے کو خط لکھنا پڑا، انٹیریئر منسٹری نے سی ڈی اے کو لیٹر لکھا، اور سی ڈی اے نے پھر پیپرا کو بتایا کہ آپ اس کے لیے سنگل ٹینڈر رول ہمیں بھیج دیں کہ ہم اس کو سنگل ٹینڈر دے دیں. تو سر ان کے تو یہ کام ہے، کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ ان کا آدمی نہیں بیٹھا ہوتا، اور اگر آپ کوشچن کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ نے ملک کی سالمیت کے اوپر سوال اٹھایا اور آپ ملک کے دشمن ہیں. میں آپ یا جو بھی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، تو سر وہاں تو یہ حالات ہے، باقاعدہ کمپنیز کو لوگ کال کرتے ہیں اگر وہ کوئی ٹینڈر میں حصہ لینا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کی بڑی اے لسٹڈ کمپنی ہے، باقاعدہ کال جاتی ہے ان کو کہ بھئی آپ نے اس ٹینڈر میں نہیں آنا، ہم نے سنگل ہینڈڈ اس کو لینا ہے. تو کیا ایکسپیکٹ کریں ہم ان سے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے، اور جو پولیس ہماری پہلے ہی بدنام ہو چکی ہے، میں کہتا ہوں زیادہ بدنام ہے، لیکن شاید حقیقت اس کے برعکس اتنی بھی نہیں ہوگی. میں کہتا ہوں بہت ڈیلیور بھی کرتی ہے، بہت اچھے کام بھی ہماری پولیس نے کیے، لیکن بیچاروں کو کبھی اس کا صلہ نہیں ملتا. ابھی کیونکہ ٹی ایل پی کے سامنے ہم نے ان کے واقعات دیکھے ہیں کہ ایک طرف ان کو مروا دی اور دوسری طرف ان کے ساتھ معاہدات چل گئے. تو سر مطلب ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سبق سیکھتے؟ 75 سال ہمیں بنے ہوئے ہو گئے ہمارے ملک کو، اور ہم اسی ڈگر پہ چلے ہیں جہاں سے ہم نے مطلب میں کہتا ہوں ایک رانگ ڈائریکشن پکڑی تھی، ہم اسی کی طرف چل رہے ہیں. بالکل صحیح ہے سر، یہ اس میں بالکل دو آرائیں ہو ہی نہیں سکتی کہ یہ مس یوز ہے. چونکہ ظاہر ہے کہ جو ملٹری کا اپنا کام ہے، ان کا اپنا کام ہے، ان کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا یا جنگ سے ریلیٹڈ تیاریاں جو چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو میٹر ہوتے ہیں اس میں ان کو اس طریقے سے انوالو کرنے کا مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کسی کا بھی آئیڈیا ہے وہ صرف ان کو اوبلائج کرنے کے لیے ہے، اور یہ انڈیکیشن دینا کا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہم اس حد تک بھی جا سکتے ہیں کہ بغیر کسی پرابلم کے، یا تو پرابلم ہوا ہو 2-3 جگہوں پہ، کہیں پولیس ورسز عوام کوئی تصادم ہوا ہو، کہیں لوگوں نے انکار کر دیا ہو، یا کوئی ایسا واقعہ رپورٹ ہوا ہو کہ سول ایڈمنسٹریشن نے کہہ دیا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، تو وہ ایک ہنگامی سچویشن ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن بھی یہی کہتا ہے. اور پلیز آپ ذرا کانسٹیٹیوشن پڑھ کے دیکھیں یا کوئی اور پریسیڈنٹ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ملٹری کو کال کرنا اور کسی اس طرح کی اسپیشل ڈیوٹی کے لیے ان کی خدمات لینے کی باقاعدہ ایک پروٹوکول ہے کہ اس میں یہ سچویشن ہو گئی ہے جو ناگزیر ایک انیویٹیبل بن گئی ہے سچویشن. تو اس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر یا جو بھی ہے ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، وہ ہیڈ آف دا ملٹری کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کریں. یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف وے اور آؤٹ آف بلو ایک سٹیٹمنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو کہا. اور اس کو پھر ظاہر ہے کہ ان دوسری چیزوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی پارلیمنٹ میں یہ جو بل پیش ہوا تھا کہ جی آپ ملٹری مین کی کوئی مذاق نہیں اڑا سکتے، تو اس کا مطلب کیا تھا؟
کون مذاق اڑا رہا تھا؟ جی کیا یہ کوئی ایسی پیش بندی ہو رہی ہے کہ کل آپ کو سڑکوں پہ جگہ جگہ جو ہے وہ ملٹری مین تعینات نظر آئیں گے اور ان کو پھر اس تحفظ دینے کے لیے انہوں نے اس طریقے سے پہلے سے اس طرح کے قوانین بنائے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ختم ہونی چاہیے، چونکہ اس روایت کا مطلب دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کسی محکمے میں جب کسی باہر سے ایک آدمی کو لے آ کے اپوائنٹ کرتے ہیں ہیڈ آف دیٹ، تو یہ آپ میرٹ کی سنگین خلاف ورزی ہے. وہ کوئی ریٹائرڈ فوجی ہے، ریٹائرڈ جسٹس ہے، یا کوئی بھی بلا کیوں نہیں ہے، اس کو آپ ایک محکمے کے اندر آ کے تعینات کرتے ہیں، یہ میرٹ کی خلاف ورزی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کا حق جو ہے وہ آلریڈی سلب کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ادارہ آپ کے پاس ہے نہ صرف اس کی انکمپیٹنسی کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کی انسلٹ بھی کرتے ہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پولیس فورسز جو ہیں دے آر ناٹ ایون ایبل ٹو ڈیل ود کرونا وائرس سچویشن، دیٹ مینز یو نیڈ ٹریننگ، یو نیڈ مور منی، مور پرسنل، جو بھی سچویشن ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باہر سے لوگوں کو اٹھا کے لے آئیں. اب ظاہر ہے یہ بیچارے جو کانسٹیبل یہ کون ہوتے ہیں، جو ہمارے اس کے حوالدار یا اس سے بھی نیچے کے لوگ ہوں گے نا، سپاہی کے لوگ، بالکل ان بیچاروں کو لے آ کے بغیر کسی ٹریننگ کے آگے کھڑا کر دیں گے سڑکوں پہ ٹوپیوں پہ نہ کے، نہ ان کو پتا ہم کیا کر رہے ہیں، پبلک کو کیسے ڈیل کریں، اور خواہ مخواہ کا خوف و ہراس ہے. حالانکہ پبلک نے پہلے سے ہاتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں. اگر پبلک کسی بالکل پہلے کہتی کہ ہمیں کوئی تکلیف ہے تو بات ہو. سر ہم نے مطلب دیکھا ہے کہ جہاں جہاں پہ فوج انہوں نے سوات میں لگائی تھی، یقین کریں کہ جو مسائل، مطلب میرے سوات میں بہت سارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک سچویشن آتی تھی کہ ہم اپنا سارا کچھ، مطلب جرنلسٹ میرے بہت سارے دوست ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے کارڈز وارڈ سارے دکھاتے تھے، اس کے باوجود کہتے ہیں ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی، پبلک کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن کی ٹریننگ نہیں ہے. پولیس کی ہوتی ہے، کیونکہ پولیس کا یہ کام ہے، تانے میں پولیس والا ہو کہیں پر بھی ہو، ان کی ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتی ہے. سر ایک چیز اور ہے اسی سے ریلیٹڈ، کوئٹہ میں 2 دن پہلے ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا 5 اسٹار ہوٹل میں، جو جہاں پر ہوٹل ہے کینٹ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ہائی کورٹ ہے، گورنر ہاؤس ہے، بہت ساری اس طرح کی املاک ہے جس کی سیکیورٹی آلریڈی بہت بڑی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس اسپیسیفک ایریا کی، میں اس کو ریڈ زون کہتا ہوں اور ہے بھی ریڈ زون، وہاں اور ہائی الرٹ پہ سیکیورٹی 24 آور ہوتی ہے. اس کے باوجود سر ایک گاڑی آتی ہے جس میں کوئی 70-80 کلو ایکسپلوزیو ہوتا ہے، وہ گاڑی سرینا کے اندر پہنچ جاتی ہے، اور اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ کوئی ناکامی نہیں ہے سیکیورٹی کی، اس پہ کوئی بات نہ کرے اس کے اوپر. سر جگہ جگہ ناکے، عام لوگ سویلینز بےتاشا ذلیل ہوتے ہیں، لیکن یہ والی گاڑی آرام سکون سے سر وہاں پہ پہنچ کے اور وہاں پہ بلاسٹ کر جاتی ہے. وہاں پہ پھر کوئی مطلب سیول ایڈمنسٹریشن کے لوگ یا پھر لیکت شاوانی لگا ہوا ہے بیچارہ، کل رات بھی میں 2-3 چینلز پہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس جواب تو نہیں تھا نا، وہ جواب دینے کا ہے کیونکہ جس کی وجہ سے ہوا ہے تو جواب تو ان کو صحیح دے سکتے تھے یا دینا چاہیے تھا. ہاں بالکل. یہ بات کرنے سے پہلے میں پچھلی بات میں تھوڑی سی ایڈ کر لوں کہ دیکھیں جی سر، جو ان ایزی قسم کا ایک سچویشن پیدا ہوئی نا پختونخوا میں، اور یہ جو پرانے علاقے جن کو اس وقت آپ علاقہ غیر کہتے تھے، جہاں پہ بہت فاٹا کے اور جہاں پہ ملٹری پریزنس تھی، وہاں پہ آپ دیکھیں کتنا بڑا ایشو ہے، اور اب تک ہے کہ وہاں پہ اس وجہ سے ممبر آف پارلیمنٹس اور پالیٹیشنز اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور اس طرح کے لوگوں کو آج تک مختلف معاملات میں وہ الجھے ہوئے ہیں، محض اس وجہ سے کہ جی یہاں پہ یہ چوکی تھی یا یہاں پہ اس طرح کی پریزنس تھی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ظاہر ہے جس کا کام اسی کو ساجے. ڈیفینیٹلی آپ اگر اپنے پولیس والوں کو سرحد پہ بھیج دیں ڈیفنس کے لیے تو اس کا رزلٹ بھی وہی نکلے گا، کیونکہ پولیس والے وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے، نہ وہ اس طرح کی لڑائی لڑ سکتے ہیں. تو یہی چیز ہے کہ ان کو ان کے محاذ سے اٹھا کے آپ شہروں میں اس طریقے سے ڈال دیں گے. تو اگر فاٹا میں ایسے ہوا تھا یا سوات میں جو کہ آئسولیٹڈ قسم کے ایریے ہیں، کوئی گنجان آباد علاقے نہیں ہیں، تو اس کا یہ رد عمل ہوا تھا. تو شہروں میں جب آپ اس طرح تعینات کرتے ہیں تو اس کا پھر ڈیفینیٹلی ایک رزلٹ رہا. سوال یہ دیکھیں اس کا کوئی دنیا کی کسی لینگویج میں یہ جو دھماکہ ہوا ہے اس کا کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے ناکامی کے. اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کس کی ناکامی ہے، اس لیے کہ یہ ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ آبویس ہے. اور آبویس کیا ہے کہ کس ایریے میں جو ہے یہ انسیڈنٹ ہوا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کینٹ ایریا ہے، تو ہمارے ہاں جتنے بھی کنٹونمنٹس ہیں
جو اسپیسیفک لوکیشنز ہیں جہاں پہ ملٹری بیسز ہیں یا ملٹری کے ہیڈ کوارٹرز ہیں یا پلیسز لائک دیٹ، وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی جو سویلین کی ویسے بھی جو ایکسیس ہے اور اتھارٹی ہے وہ بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنے جو ان کے ڈیفنس ریلیٹڈ قسم کی جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ان کا اپنا ایک سیکیورٹی کا ایک سسٹم جو ہے ان پلیس ہوتا ہے. یہ کہنا کہ سسٹم ان پلیس نہیں ہوتا یہ فالس سٹیٹمنٹ ہے، مس ریپریزنٹیشن ہے. کہیں بھی جہاں کنٹونمنٹ ہے 10,000 5,000 فوج ہے وہاں پہ آپ کہیں کہ ہمارا کوئی سیکیورٹی سسٹم نہیں ہے تو دیٹ از اے لائی، دیٹ از اے مس ریپریزنٹیشن وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. تو جب وہاں پہ ہے سیکیورٹی سسٹم تو وہ کامیاب ہوا جب وہاں پہ دھماکہ ہوا کہ ناکام ہوا؟ ظاہر ہے جب دھماکہ اس سیکیورٹی سسٹم کی موجودگی میں ہو گیا تو ہو از ریسپانسیبل فار دیٹ؟ سمپل بات ہے. اب اس کا ہرگز ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ملک کے لیڈرشپ ہے یا جو پولیس ہے یا دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ذمہ دار نہیں، ڈیفینیٹلی دے ہیو دیئر اون شیئر اور اپنا برڈن ہے ان کا، لیکن یہ علاقے خاص. تیسری چیز اس میں دیکھیں یاد رکھنے کی ہے، آپ کو پتہ ہے اسامہ بن لادن جو ہے وہ کہاں پہ مارا گیا تھا؟ اور ڈیفینیٹلی اس ایریے میں پولیس کی کتنی ایک سے ہے، کتنی ایک ایکسس ہے اور کتنا ایک جو ہے وہ ان کی کسی بھی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی طاقت ہے یا اختیار ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی آج تک کسی نے نہیں مانا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب اس طرح کے انسیڈنٹ ہوں تو اس کا باقاعدہ انویسٹیگیشن ہو اور اس میں جو بھی پرسن رسپانسیبل ہے اس وقت اس کی باقاعدہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی کہ یہ واقعہ کیسے ہو گیا، کہ بن لادن کو کس طرح امریکیوں نے یہاں آ کے تو اسیسینیٹ کیا یا کل کیا یا شہید کیا، جو بھی اپنے نظریات کے مطابق آپ نام دے لیں، لیکن یہ واقعہ ہوا کیوں؟ اور پھر اس کا ذمہ دار جو ہے اس کو سزا دی جاتی نیگلیجنس کی یا فیلئر کی یا جو بھی ہے، تو بات بہت آگے تک جاتی. ایک کمیشن ہوتا کوئی بات ہے. اب جب آپ ایسی چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ ڈالتے رہیں گے اور 50 سال بعد آ کے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جیسی رپورٹ جو کہ دنیا کے ہر بندے نے پڑھی ہوئی ہے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ بھی چھپا کے بیٹھے ہوئیں گے اور اس پہ بھی لوگوں کو آپ پراسیکیوٹ کریں گے کہ آپ نے جی اس رپورٹ کا یہاں حوالہ دے دیا یا وہاں بیان کر دی. تو اس طرح کے واقعات ہوں گے. اور ڈیفینیٹلی یہ کوئٹہ کا جو واقعہ ہوا ہے ظاہر ہے اٹس این ایکٹ آف ٹیررزم اور اس کی ظاہر ہے قابل مذمت ہے، لیکن اس کے لیے اس کی انکوائری ہونی چاہیے باقاعدہ اور اس کے جو لوگ ہیں ریسپانسیبل فار فیلئر ان کو پوائنٹ آؤٹ ہونا چاہیے. سر آپ نے سر رپورٹس کی بات کی تو اسامہ بن لادن کے حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن بنا، ان کی رپورٹ آ گئی. کوئٹہ میں جب 2016 میں 95 لائرز مارے گئے، 2 خودکش حملے ہوئے تھے، اس کی رپورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت، کیونکہ یہ بلوچستان میں تھے اس وقت ہوا. اس کے بعد سر فیض آباد دھرنا 2017 کا ہوا. اس کی وجہ سے آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کس تکلیف اور مصیبت سے گزر رہے ہیں. باقی بھی ججز ہیں اور وہ بھی جج ہیں، ان کے اوپر کس قسم کے کیسز، کیونکہ وہ چیز ان کو پسند ہی نہیں آئی. نہ کوئٹہ دھماکہ جب ہوا تھا نہ وہ والی رپورٹ پسند آئی تھی ان کو، اور نہ فیض آباد دھرنا میں بھی انہوں نے صاف صاف بات کی کہ کون ملوث تھا اور کون ان کو وہ کر رہا تھا کہ بھئی آپ لوگ یہ کریں. تو یہ ساری چیزیں سر پاکستان میں مصیبت ہے. رپورٹس تو سب کی بن جاتی ہے لیکن یا تو پبلک نہیں کیا جاتا، اگر پبلک کیا بھی جاتا ہے تو اس کے کچھ حصے چھپا کے رکھے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک مصیبت ہے. سر ٹی ایل پی کے حوالے سے، ٹی ایل پی کو پہلے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا، بینڈ آرگنائزیشن میں ڈال دیا گیا. اس کے بعد ان کے اوپر ایک آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی لاہور میں. 2 دن میڈیا کو بلیک آؤٹ کیا گیا کہ آپ نے کوئی ٹکر شکر کچھ بھی نہیں چلانا. باقاعدہ نوٹیفیکیشن آیا تھا پیمرا کا. اس کے بعد جب پریشر پڑا، پولیس والوں کی ڈیتھس ہوئی، اس میں دوسری طرف سے بھی ہوئی. اس کے بعد حکومت کو یاد آیا کہ نہیں یار ہم نے تو یہ کچھ شاید مطلب یو ٹرن جس کے لیے یہ لوگ مشہور ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہم تو اب اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، اور جرگہ بنا کے ان کے پاس جیل کوٹ لکھپت جیل میں سعد رضوی کے پاس بھیج دیا اور ان کے پاؤں پکڑے اور جا کے ان کو مطلب میں وہی کہتا ہوں کہ اپنا توکا ہوا چاٹا. سر کیا نظر آتا ہے آپ کو مذہبی جنونیت یا جو انتہا پسندی ایکسٹریمزم جس کو ہم کہتے ہیں، کس طریقے سے ہم قابو کریں گے اگر ہم اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ایک دن ہم کچھ کہتے ہیں، دوسرے دن ہم کچھ کہتے ہیں، تیسرے دن ہم کچھ کہتے ہیں، پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے تقریر ہوتی ہے کچھ کہا جاتا ہے اور جب پارلیمنٹ میں ہم لوگ آتے ہیں تو پھر ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں.
دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ جو ایکسٹریمزم پاکستان میں پھیلا ہے، اس کے لیے بھی سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے جی کہ لوگ اپنی رسپانسبلٹیز کو ایکسیپٹ کریں کہ یہ کیسے پھیلا ہے، اور اس کا یس پرنسپل جو ہے وہ رسپانسبل پرسن یا آرگنائزیشن کون ہے. ہوں اور آبویسلی یہ پھیلا بھی جو ہے وہ دو تین طریقوں سے. ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جو وہ ایسٹ والی کہانی ہے کہ خود جو فنڈامنٹلسٹ فورسز کو ایز اے سیکنڈ لائن ڈیفenس بنا کے، کبھی ہیرو بنا کے، کبھی اپنا اثاثے بنا کے جس طریقے سے پروموٹ اور انسٹال کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے. اینڈ دیٹ واز دا ریزن نمبر 1 کہ جی ایکسٹریمزم کو ایک وائلنٹ قسم کی شکل میں ان کو سروائیو کرنے کے طریقے اور ڈھنگ جو ہے اور ریسورسز دیے گئے. اور دوسرا ہماری جو اسٹیٹ کے اندر پالیسی ڈیولپ ہو گئی گزشتہ 10-12 سالوں میں، دیٹ از ڈسگسٹنگ. پارلیمنٹ میں آپ دیکھیں ایک چیز ابھی بل پیش نہیں ہوتا تو پہلے سے ممبر اٹھ کے کوئی جو ہے وہ اپنے آپ کو ملا سے بڑا ملا، کوئی کسی جہادی سے بڑا جہادی، اور وہ آگے نکلنے ہیں ایک دوسرے کے سر سے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں اس دوڑ میں بالکل کہ میں اس معاملے میں تو سب سے آگے ہوں. اب یہ دیکھیں گستاخ رسول یا محبت رسول یا یہ ساری چیزیں دیکھیں. پارلیمنٹ جو ہے اور ایک پارلیمنٹیرین وین دے آر آن دیئر ڈیوٹیز، میں عام زندگی کی بات نہیں کرتا، عام زندگی میں جو ہیں جو مرضی کریں، وہ بالکل جب اس طرح کی دوڑ میں مبتلا ہو جائیں کہ جی چھوڑیں جی آپ تو فرانس کے سفیر کو نکالیں، ہم زمینیں بیچ کے تو قرضے دے دیں گے. یعنی اس طرح کی جو انبیلیویبلی ان پریکٹیکل قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جن پہ کبھی کسی نے عمل نہیں کرنا ہوتا، اور اس طرح کی باتیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایکسٹریمزم بلا وجہ نہیں ہے. ہمارے جو پالیٹیشنز ہیں وہ بنیادی طور پہ ان کا کوئی کریکٹر نہیں رہا ہے، اور وہ ہمیشہ اس چیز کے پیچھے چلتے ہیں جو پبلک کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پاپولیرٹی یا عوام کو بیوقوف بنانے میں ان کا لیے ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو سکتی ہے. اس جی کے نتیجے میں آپ دیکھیں اب نواز شریف کو اس ساری سچویشن سے گزرنا پڑا، لیکن کتنے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں جو اس کی پارٹی سے ہیں، اور ان کی حرکات و سکنات، ان کا جو جسچر ہے اور جو پوسچر بناتے ہیں وہ اس ایشو پہ، وہ کسی فنڈامنٹلسٹ آدمی سے کسی بھی طریقے سے کم نہیں ہے. یہ بالکل بھی ایک بڑا فیکٹر ہے. اور تیسرا فیکٹر جو ہے ان کو اپیز کرنے کی جو پالیسی ہے پالیٹیشنز کی کہ ووٹ لیں گے، بیوروکریسی کی کہ یہ ہمیں بلا وجہ تنگ نہ کریں، حکمرانوں کی کہ یہ ہمیں چین سے حکومت کرنے دیں، یہ سارے جی فیکٹر بھی مل کے اس میں آتے ہیں. اس لیے ان سب کو سامنے رکھ کے میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج اگر اسٹیٹ پوری دیانتداری، سنسیئرٹی اور انٹیگریٹی سے یہ طے کر لے کہ 3 مہینے کے اندر اندر ہم نے فنڈامنٹلزم ختم کرنا ہے، ختم ہو سکتا ہے. ایک صرف ایک سخت طریقے سے ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ یہ حشر ہوگا. آپ نے پہلے دیکھ لیا کہ یہاں جی کے بڑے بڑے جوادری قسم کے جو فنڈامنٹلسٹ تھے یا بہت بڑے بڑے کلیرک تھے جو سمجھتے تھے کہ زمین انہوں نے اپنے کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، وہ کس ایگزیکٹلی خاموشی سے اپنے بلوں میں گھس گئے جب ملٹری نے کلیئرلی اعلان کیا کہ جناب ہم نے آپ لوگوں کو گرفتار کرنا ہے اور آپ لوگوں کو اب ہم نے کھلے نہیں چھوڑنا. آلدو کہ اس ایگزیکٹلی کے لیے بھی ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو ڈرامہ یا نورا کشتی قرار دیتے ہیں جو ہے FATF کے حوالے سے ہاں کہ بالکل وہ کہا گیا کہ ہم چونکہ مشکل میں ہیں اس لیے آپ تعاون کریں، تو اس لیے وہ چپ ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کا جو پالیسیاں ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. اس میں سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کو جو ہے ایک کلین طریقے سے کم آؤٹ ہونا پڑے گا. اور یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی کسی کو پاکستان میں کسی خاص فرقے کو یا فرد کو یا سیگمنٹ آف سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے. یہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں انٹرنیشنلی یہ کام ہی یعنی پاکستان کے نیچرلی مفاد میں ہے کہ جب آپ فنڈامنٹلزم کو ختم کر دیں گے تو آپ کو یہ جو پیشیاں بھگتنی پڑ رہی ہیں اور آپ کے سر پہ یہ جو تلواریں لٹک رہی ہیں، کبھی گرے لسٹ کی، کبھی بلیک لسٹ کی، کبھی کسی چیز کی، آپ کو دنیا جو ہے وہ مجرم کی طرح ٹریٹ کر رہی ہے. وہ جو ہوتا ہے نا وہ جو جس طرح ایک مجرم کو پولیس اسٹیشن کے اندر رجسٹر ہوتا ہے اور اس پہ نظر رکھی جاتی ہے بالکل کہ یہ انڈر آبزرویشن ہے، اس طرح بالکل پاکستان جب سے ہمیں ہوش ہے پالیٹکس کا یا انٹرنیشنل ریلیشن کا، پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے انڈر آبزرویشن 10 نمبر ہی جس کو سر کہتے ہیں ہے.
وہ 10 نمبر ہی غالباً ہوتا ہے، اس کا ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، تو بستہ ہے، بستے کا لفظ یوز ہوتا ہے، مجھے یاد نہیں کہ اس کا وہ یہ آپ کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے، اور یہ انٹرنیشنل ریپوٹیشن جو ہے اس پہ ہم اس لیے وہ نہیں ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے خود جان بوجھ کے بنائی ہوئی ہے. آپ کے پاس اتنا ایک طاقت اور اختیار ہے، آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، لا انفورسمنٹ کی اتنی بڑی ایجنسیز ہیں، اور آپ 10,000 یا 20,000 یا 30,000 جو فنڈامنٹلسٹ وائلنٹ جو مائکروسکوپک قسم کے گروپ ہیں ان کو ختم کرنا یا کنٹرول کرنا بالکل کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کرنا ہی نہیں چاہتے، چونکہ آپ ان کو ایک اپنے مختلف طریقوں سے دیکھ رہے ہیں. کہیں ان میں آپ کو ایسٹ نظر آ رہے ہیں، کہیں میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے نیکوکار قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے اور ساتھ میں ہمیں بھی لے جائیں گے. مختلف قسم کے انٹرسٹ ہیں آپ کے، ادروائز یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سر جنت سے زیادہ جو مجھے نظر آتا ہے نا دنیاوی فائدہ بہت ہے. جنت تو وہ ایک صوفی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، کافی سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جنت تو ایک مطلب ایک وعدہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، اور دنیا جو ہے ہمارے سامنے ہے، نقد ہے، کیش کی طرح ہمیں نظر آتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس چکر میں پڑے ہوں گے، وہ چکر شاید ہوگا کچھ لوگوں کا. میجورٹی سر ایگزیکٹلی میجورٹی کا سر یہی ہے کہ دنیاوی فائدے بہت سارے اٹھتے ہیں ان سے، بہت سارے لوگوں کی دکانیں ان چیزوں سے چلتی ہے، تو تب جا کے وہ باقاعدہ سپورٹ کی جاتی ہے ان کو، اور یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ سب سے بڑا عاشق رسول میں ہوں. بے شک دنیا میں جتنی مرضی 2 نمبری میں کروں گا، ملاوٹ میں کروں گا، دھوکہ میں دوں گا لوگوں کو، جھوٹ میں بولوں گا لوگوں سے، جو بھی ہو سکتا ہے میں ساری کروں گا، لیکن میڈل میں نے لگایا ہوگا سب سے بڑے عاشق رسول کا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ بے شک سڑک پہ میں نے کسی کا جو ہے گاڑی جلا دی، کسی کا شیشہ توڑ دیا، کوئی پبلک پراپرٹی کو نقصان پہنچایا، لیکن کیونکہ میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں تو بھائی مجھے تو کوئی وہ نہیں ہے، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. سر تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ کہ آپ نے شو کو جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ ویورز فار واچنگ ڈیبیٹ وتھ فخر یوسف. کسی اور ڈیبیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ٹیک کیئر اینڈ بائے سر. تھینک یو سر.